اپنے خاندان کے لوگوں کو شہید کرا دیا. آپ خالی اپنی اولاد کو گالی سننے کے لیے برداشت کر لو, مسجد تک لا کے ٹھہرا دو. کیسے کیسے صحابی. مصعب بن عمیر کا وہ عظیم واقعہ عرض کرے تو جو دل کانپ جاتا ہے. حسین و جمیل خوبصورت صحابی, اس قدر حسن کا ان کا معاملہ کہ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے دروازوں میں سے ٹھہر جاتے تھے کہ مصعب ادھر سے گئے تو دیکھیں گے. ایسے حسین و جمیل, ایسے مبارک زلف کے جب وہ پلٹتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک بادل گرج رہا ہے. زلف اتنے چمکدار, ایسا عطر استعمال کرتے تھے کہ انہوں گزر جانے کے بعد گھنٹوں خوشبو رہی. وہ مصعب آج پہنے سے لباس کل نہیں پہنتے, اور اس زمانے میں 400 درہم کا ایک لباس پہنتے تھے, اور اچھا لباس عام لباس 3-4 درہم میں ملتا تھا. آج پہنے سے لباس کل نہیں. اتنے ناز و نخروں میں, اتنی دولت میں پرورش پائے, اسلام قبول کی. جیسے مسلمان ہوئے مصائب, مشکلات, پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا. اس کے بعد حضور ہجرت فرما کر مدینہ چلے گئے. اب یہ عاشق رسول سرکار کا چہرہ دیکھنے سے جو محروم ہے, حضور کی بات سننے کے لیے تڑپ رہے ہیں, برداشت نہیں ہوا, اپنی بیوی بچوں کو لیے, تھوڑا سا سامان لیے, مدینے کی طرف ہجرت کے لیے نکل پڑے. راستے میں ان کے قبیلے والوں نے آ کر روک لیا, کہا کہ یہ جو بچی ہے ہمارے قبیلے کی ہے, تم اس کو کہاں لے کے جا رہے. کہا کہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہوں, تم اپنے پاس رکھو. طلاق نہیں, مطلب رکھ لو تم اپنے پاس. چلے جا رہے ہیں. کچھ دیر کے بعد اس کے ددیال کے لوگ آئے, آ کے کہا یہ پوترا ہمارے قبیلے کا ہے, ہمارے خاندان کا ہے, اس کو کہاں لے کے جا رہے. کہا اس کو بھی لے لو. چلے جا رہے ہیں. ہاتھ میں ساز و سامان تھا, کہا کہ یہ سب مکے کا ہے, آپ نہیں لے جا سکتے, چھوڑ دی. کچھ دور جانے کے بعد انتہا ہو گئی, حد یہ ہو گئی, کہا کہ یہ لباس مکے کا ہے, اس کو اتار کے جا رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. لباس اتار دیا گیا, بالکل ننگے برہنہ ہو گئے. کسی کو تھوڑی حیا آئی, کچھ پتے وغیرہ لا کر شرمگاہ کو ڈھانپ دیے, مگر یہ عاشق رسول کو صرف حضور کی خیال, حضور کا فکر کا مال. چلے گئے, چلے جا رہے, مدینے کی سرحدوں پر آتے ہیں, خوشی کے ہمارے پیر آگے نہیں بڑھ رہے, اس قدر خوشی کے آگے نہیں بڑھ رہے پیر. کیا وہ تو میرے آقا کا مقام آ گیا, اب میرے آقا کی زیارت ہونے والی ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس فرما رہے ہیں, دور سے دیکھتے ہی چیخ مار کر خوشی میں رونا شروع کر. دیکھیں جب انسان بے حد خوش ہوتا ہے تبھی بھی روتا ہے. غم میں تو سب کو معلوم ہے, لیکن جب خوش ہوتا ہے تبھی بھی روتا ہے. جیسے ان کی چیخ کی پکار کی آواز دیکھتے حضور کا نظر مبارک ان پر پڑے, حضور نے دیکھا کہ میرا عاشق رو رہا ہے, میرے آقا کے آنکھ سے آنسو بہہ. حضور کی آنکھ سے آنسو بہتا ہوا دیکھ کے پورے صحابہ رو رہے ہیں. پھر صحابہ سے حضور نے فرمایا, صحابی کیا اس شخص کو پہچانتے ہو؟ کسی نے عرض کیا, ہاں یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جس کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے ہم دروازوں میں کھڑے رہتے ہیں. کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو اتنا قیمتی لباس پہنتا تھا کہ لوگ اس کے لباس کو خریدنے کے لیے زندگیاں ختم ہو جاتی. کہتے یا رسول اللہ, یہ وہ شخص ہے جو اتنا بہترین عطر لگاتا تھا, اس کے گزرنے کے بعد بھی گھنٹوں خوشبو رہتی تھی. حضور نے فرمایا, صحابہ دیکھ رہے ہو اس کی حالت کیا ہو گئی. صحابہ نے کہا, ہاں یا رسول اللہ, آپ نے ایک پیارا جملہ ارشاد فرمایا جو سب جملوں پر بھاری ہے. آپ نے فرمایا, میرے صحابہ, اس کی یہ حالت اس وجہ سے ہوئی کہ اس کو مجھ سے عشق ہو گیا, اس کو مجھ سے عشق ہو گیا. عشق نے اس کو اس حالت میں لا کر رکھ دیا. میرے دوستو عزیزو, ہم بھی عاشق رسول ہے نا, ہے نا. لکا مالی فدا, لکا جانی فدا, یہ سب جملے بازیاں ہیں, حقیقت میں نہیں. حقیقت تو وہ ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت ہم سے نہ چھوٹے, ہمارا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے حضور کی شخصیت پر اثر ہو. آج آپ کیا کہہ رہے ہیں, النکاح من سنتی ومن رغب عن سنتی فلیس منی. ایک نکاح بھی میں سمجھتا ہوں اللہ ماشاءاللہ رسول کی سنت کے مطابق نہیں ہو رہا. تو نعوذ باللہ, یہ آپ جو ہے حدیث کا مذاق نہیں اڑا رہے.
میں نے اخبارات کے ذریعے بیانات کے ذریعے مطالبہ کیا ہوں کہ اسراف والی شادی میں یہ حدیث نہ پڑے، بغیر اس حدیث کے بھی نکاح ہو جائے گا، لیکن اس حدیث کے معیار میں فرق آنے مت دیجیے۔ باجا بج رہا ہے، پٹاخے پھٹ رہے ہیں، دولہے میاں صحرا بن کے آئے ہیں، پر تکلف جو کھانا دیا جا رہا ہے شادی میں، زبردست جہیز لیے ہوئے، اور کیا بدنام کر رہے ہیں کہ یہ نکاح سنت ہے۔ ان نکاح من سنت، یہ نکاح میرے رسول کی سنت ہے۔ کیا نعوذ باللہ حضور نے عمل کیے ہیں؟ کروڑوں استغفار، کیا حضور نے نعوذ باللہ پٹاخے آتش بازی کیے؟ کیا حضور نے یہ ایسا پرتکلف کھانا دیا ہے؟ کیا جہیز لیا ہے؟ استغفر اللہ۔ پھر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کا مذاق نہیں ہو رہا ہے کہ یہ نکاح میرے رسول کی سنت ہے؟ کوئی اگر غیر اٹھ کر پوچھ لے کہ کیا تمہارے نبی نے بھی ایسی سنت ادا کی ہے؟ کیا جواب ہے میرے دوست؟ لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، آپ کی خبر ملتے ہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم۔ اب تو دعائے مغفرت بھی نہیں کر رہے۔ پڑھنے کس کو آتا؟ نماز جنازہ بھی پڑھنے نہیں آ رہا، ہاتھ بن کے ٹھہر رہے، گردانہ مرغوں کے جیسا منڈیاں مار رہے۔ ارے اللہ کے بندے، اوپر کہیں کو دیکھنا، نیچے کہیں کو دیکھنا۔ جن کو دعائے جنازہ نہیں آتی نا، انہیں منڈیاں مار لیتے رہتا ہوں، اب پریشان، بھائی منڈی مار رہا ہوں، بازو والا کہیں کو نہیں مار رہا، وہ بازو والا دعا میں مصروف ہے، جو دعا پڑھتا ہوں منڈی نہیں مارتا ہے، جو دعا نہیں پڑھتا ہوں منڈیاں مار لیتے ہیں۔ مردہ بھی بولتا ہوں ارے کم وقت ہو، اتنا بھی نہیں۔ اب کیا بولوں، کم وقت ہو بولے تو مردہ کوئی خود ویسی گزرا۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، ان کے 8-10 بچے میرے کو پکڑ لیے۔ کیا وہ تو آپ کو جا کے خبر پہ فاتحہ دینا ہے۔ مولا تم لگا 10 بچے نہ رہے، ایک بھی نہیں دے سکتا۔ بولے نہیں، ایک کو بھی نہیں آتا۔ اللہ اکبر، مولا کیا تربیت کر کے گئے۔ بابا مرے 10 بچے، وراثت میں لاکھوں روپئے ایک ایک کو ملی، دنیاوی اعتبار سے بہت کچھ کمائے، لیکن بچوں کو کچھ بھی نہیں۔ آپ کو کیا عرض کروں میں، ایسے ایسے صاحب اولاد ہیں لوگ، غسل میں معلوم کتنے فرائض ہیں۔ 80 سال 75 سال کے ایک صاحب سے پوچھے میاں غسل میں کتنے فرائض ہیں؟ بولے کھجالے پہ بولے وہ کیا کی بولے تھے کوئی صاحب، تو میں سنا مگر اب یاد نہیں ہے میرے۔ غسل پہ غسل، اولاد پہ اولاد ہو گئی، مگر غسل پہ غسل واجب ہے کو معلوم ہے۔ اب یہ صاحب کا یہ حال ہے تو اپنی اولاد کو کیا سکھائیں گے انہوں؟ آپ یاد رکھ لیجئے، نیک اور بدی کا جو معاملہ ہے نا، یہ تربیت سے ہے۔ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ پیرانے پیر کے والد سیب کھا لیے، اب اس کے بعد ذہن میں آیا کہ کس کا سیب تھا نہیں معلوم، جہاں سے بہتا ہوا ہے اسی سمت اوپر کی طرف گئے تو ایک باغ کے سیب کی ایک ٹہنی باہر لٹک رہی تھی، یقین کر لیے کہ اسی کا سیب گرا بہتا ہوا ہے۔ پوچھا کہ باغ کس کا ہے؟ تو زمانے کے ولی کاملین ابدال میں سے تھے عبداللہ صومعی، یاد رکھ لیجیے، پیرانے پیر کے نانا بنے انہوں بعد میں، عبداللہ نام تھا صومعی۔ صوم روزہ، بہت روزہ رہتے تھے، 6 مہینے روزہ رہتے تھے مسلسل، تو صومعی کہتے تھے، بس وہ روزے والا۔ ان کا باغ ہے، ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ 16 سال کی عمر بھی کتنی تھی؟ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست علیہ رحمہ کی 16 سال کی عمر، دیکھیں حسن و جمیل، خوبصورت نوجوان، تقویٰ و پرہیزگاری والا، اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کہا کہ میاں سیب ایک شرط معاف کرتا۔ کہا کہ حضرت بولیے کیا شرط قبول ہے؟ کہا 10 سال میرے باغ کو پانی دینا۔ آج کا نوجوان کیا بولتا تھا؟ تھوڑے ہٹ گئے کیا حضرت؟ ایک سیب کے لیے 10 سال، 10 روپے میں ایک مل رہا، 10 کی نوٹ دے کے چل جاتا تھا۔ جائیے حضرت کیا باتیں کر رہے ہیں، 10 سال کے تھے۔ اللہ والے جو ہوتے نا آخرت کی پکڑ سے بچنا چاہتے، 10 سال خدمت کرتے رہے۔ ایک ولی کامل کی جو صحبت میں رہے آئے، اس سے علوم سے اللہ نے نوازا۔ جب 10 سال مکمل ہوئے تو عرض کرے حضرت 10 سال ہو گئے، اب تو اجازت دیجئے، معاف کر دیجئے۔ کہا میاں ایک اور ایک شرط ہے، اگر مانتے تو قبول کرتے تو معاف کر دیتے۔ بولے حضرت فرمائیے۔ کہا میری بیٹی سے نکاح کرنا ہوگا۔ اب کو نہیں چاہے گا اتنے بڑے پیر و مرشد کی بیٹی سے نکاح کرنا؟ بولے اچھی بات ہے حضرت، قبول ہے۔ کہا اس کے صفت تو اوصاف تو سن لو اس کے، وہ کیسی ہیں؟ کہا حضرت بیان فرمائیے کیسی ہے؟ کہا آنکھوں کی اندھی ہے، کانوں کی بہری ہے، زبان کی گنگی ہے، ہاتھ پیر کی لنگڑی لولی ہے، ایسے سے کرنا۔
اور پھر کر کے کہیں چھوڑ دیں گے, دوسرے دن طلاق دے دیں گے. نواسا یا نواسی کی شکل میں شادی کا نتیجہ دیکھوں گا میں. کہا کہ اچھی بات ہے. پر سے ایک صاحب کا جو میں پوچھا کیا ہوا میاں, نکاح ہوا؟ نہیں مولانا کوئی مل رہی نہیں. بولا کیا ہونا تمہارے کو؟ بولے بڑی بڑی آنکھیں ہونا, کھڑی ناک ہونا, گورا رنگ ہونا, 5 فٹ 6 انچ ہائٹ ہونا, پوسٹ گریجویٹ ہونا, یہ ہونا وہ ہونا. بولا کبھی آئینہ دیکھے اپنا؟ بولے کیا کمی ہے مولانا میرے میں؟ بولا کمی کچھ بھی نہیں, ہر چیز کی زیادتی ہے تمہارے اندر. میں بولا یہ جو تم بولے نا آنکھ ناک ہائٹ گورا خوبصورت بڑی, یہاں نہیں ملتی, جنت میں ملتی تمہارے کو. یہاں برداشت کر لو, جنت میں ملتی. خوب تہجد پڑھو وہاں مل جاتی. عجیب و غریب اپنے کو نہیں دیکھ رہی, آنے والی بیچاری دیکھتے پریشان ہو جائے گی, انہوں کیا گناہ کرے گی کیا ہی کی میں, ایسوں کے پالے پڑ گئی. تو اخلاق اور کردار کو دیکھیے. حسن و جمال آج ہے کل ختم ہو جاتا. ایک قاضی صاحب کی بیٹی پہ ایک صاحب عاشق ہو گئے. آگے قاضی صاحب کو ڈائریکٹ بولے قاضی صاحب میں آپ کی بیٹی سے عشق کر رہا ہوں, اس سے نکاح کرے. بولے کیوں میاں کیا دیکھے اس نے؟ بولے اس کا حسن و جمال. کہا کہ اچھا اس کا حسن و جمال سے شادی کرنا چاہ رہے ہیں؟ بولے ہاں. 8 دن کے بعد میں شادی کر دیتا ہوں. خوش ہو گیا. 8 دن تک قاضی صاحب روز جمال کٹا دیتے گئے بیٹی. اب جو اجابتیں ہوتے گئے, رک رہی نہیں. ایک دن میں کیا حالت ہوتی ہے اپنے کو معلوم. اب 1 ہفتے تک مسلسل وہ پوری غلاظت کو جمع کر کے رکھے ایک بڑے کنڈے میں. جب 10 دن کے بعد وہ نوجوان آیا خوشی خوشی شیروانی وروانی پہن کے, تو بیٹی کو سامنے لا دے. بولے یہ کون چڑیل دکھ رہی تھی, یہ کون سی تو بھی بدصورت ہے یہ؟ بولے میری اکلوتی بیٹی ہے نیچے. کہا یہ ہے, اس کا حسن و جمال کہاں گیا؟ بولے وہاں ہے دیکھو کنڈے میں اس کا حسن. جب تک وہ غلاظت پیٹ میں تھی خوبصورت دکھ رہی تھی, اب نکلتے ہوا اندھی اتر گئی. آپ بھی دیکھیں کیا ہوا میں حالت کھود رہے گی. وہ تو نہیں مولانا سوئی جاوت آ رہی اچھی ہے نا جی, گندگی چلے گی نا تو نہیں. وہ رہتے اپن اچھے رہتے, وہ نکل گئی تو اپن بھی ڈھیلے ہو جائے. تو حسن و جمال یہ سب رہنے والا نہیں ہے, اخلاق اور کردار رہنے والے ہیں. اب حضرت پھرانے پھر کے والد نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت, اب نکاح ہو گیا. جب دلہن کو دیکھے کمرے میں تو کیا ہے, آسمان سے ایک حور اتر کے آئی. کیا ہے سبحان اللہ, انتہا سے زیادہ حسین. باہر نکل کے عرض کرے حضرت یہ کون بچی ہے؟ میری بیٹی ہے. کہا حضرت آپ نے کہا اندھی لوڑی گنگی بہری یہ بتایا آپ نے, لیکن یہ تو ایک جو ہے حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. کہا ہاں یہ اندھی اس وجہ سے ہے, آج تک کسی نے کسی غیر محرم کو اپنے آنکھ سے نہیں دیکھی. کسی غیر مرد کو اس نے اپنے آنکھ سے نہیں دیکھی, اس لیے میں کہہ رہا ہوں اندھی ہے. دیکھی اس نے کبھی دنیا کسی کو, زبان سے کبھی آج تک کوئی غیبت نہیں کی, کوئی جھوٹ نہیں کہا اس نے, کوئی بد کلامی نہیں کی. اس لیے بڑوں ڈھونگی ہے کوئی بات چیت نہیں کری اب تک غلط, کبھی کسی کی چغلی نہیں سنی. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ بھیری ہے. اللہ اس کے رسول کے آگے کبھی نہ ہاتھ بڑھایا اس نے, نہ کبھی ختم بڑھایا. اسی لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ میں لنگڑی اور لوڑی. میرے دوست اور عزیزوں, باوا کے اندر تقویٰ اتنا, 1 سیب کے لیے 10 سال خدمت کی. ماں کی عفت کا یہ حال کہ کبھی غیر محرم کو اس نے نہیں دیکھا ہے. اب آپ بتائیے عفت اور عظمت, پاکی طہارت کا یہ معاملہ, تقویٰ و پرہیزگاری کا وہ معاملہ, تو ان دونوں سے پیرانے پینے تو پھر کون پیدا ہوں گے بتاؤ؟ سبحان اللہ. پیرانے پیرش تو پیدا ہوں گے. حسنی اور حسینی ہے آپ, والد ماجد سے سلسلے نسب جا کے امام حسن سے جا ملتا ہے, والد ماجدہ سے امام حسین. نجیب الطرفین کہتے اسے, جو ڈبل سید ہوتے, والد بھی سید والدہ بھی سید. نجیب الطرفین, نجیب کہتے شریف, دونوں طرف سے شریف خاندان. میرے پردادا علامہ حسام الدین فاضل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے حسینی حسنی مجموعے بحرین ہے تو. جو سیدنا علی اور حضرت بی بی فاطمہ کا جو نور حضرت امام حسن اور امام حسین میں منتقل ہوا تھا, وہ پھر نور چلتا 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 پیرانے پیر میں جمع ہوا. تو فرماتے اے حسینی حسنی مجمع بحرین ہے تو, منتشر نور تیری ذات میں آ ملتا ہے. جو نور منتشر الگ ہوا پھر آ کے آپ کی ذات میں مل گیا. سبحان اللہ. تو سچے اور پکے قادری وہی ہے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت میں اپنی زندگی گزارتے. پیرانے پیر رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹا یا بیٹی پیدا, آپ کو معلوم کتنے تھے صاحبزادے صاحبزادیاں؟ خالی 11 معلوم, اپنے کو کھانا معلوم, کوئی زندگی کے حالات سے واقف ہی نہیں.
ایک کم 50 بچے تھے حضرت پیرانے پیر، یہ معاملے میں بھی پیرانے پیر تھے۔ وہ آج کل اپن کھا رہی کیا، اپنے اندر قوت کیا، ہم دو ہمارے دو، خاص یاد رکھیے۔